السلام علیکم دوستو. آج کل نا بڑی بات ہو رہی ہے کہ اگنیشیا کی ٹیڑھی گردن کیا ہے، کیوں ہے، اس پہ دوائی سلیکٹ کریں یا نہ کریں مرضی ہے وہ تو سب کی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گردن ٹیڑھی ہوتی کیوں ہے. آپ اگنیشیا دیں، آپ آرنیکا دیں، آپ ایکونائٹ دیں، آپ اسٹیفیسیریا دیں، آپ کچھ بھی دیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گردن ٹیڑھی ہوتی ہے نا، یہ ہوتی کیوں ہے. دیکھیں، ایک جگہ ڈاکٹر مناز خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب کسی بندے کا، کسی بھی شخص کا جب روڈ پہ ڈرائیونگ کے دوران یا کسی بھی طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو چوٹیں لگتی ہیں جسم پہ، اور اس کو وہ چوٹ دماغ پہ بھی لگتی ہے. تو وہ جو جسم کی چوٹیں ہیں نا، ان کو مرہم پٹی کر کے ہاسپٹل والے، ہم کوئی بھی ایز اے ڈسپینسر ہم اسے زخم جو ہوتے ہیں وہ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو اس کی دماغ میں چوٹ لگی ہوتی ہے نا، اس کا اثر اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. اب یہ جو دماغ میں اثر رہتا ہے نا چوٹ کا، اس کا علاج کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج تو اس وقت ہوگا جب وہ ہومیوپیتھی کے پاس آئے گا، اور اس کے لیے انہوں نے دوائی بھی لکھی ہے، آرنیکا بڑی دوائی لکھی ہے، اور بھی ہے، ویلسپیرینس ہے، ہیپریکم ہے، ہیلیبورس ہے، نیٹرمسلف ہے. لیکن پہلی دوائی تو آرنیکا بنتی ہے کہ جب کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے دماغ میں جو شاک لگتی ہے، اس کے علاوہ تو صرف ہومیوپیتھی کرے گی آرنیکا سے. باقی جسمانی چوٹوں کا جو بھی علاج ہے نا، وہ مرہم پٹی کچھ بھی کر کے آپ وہ مینٹین کر سکتے ہیں. یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی جو فلسفہ ہے اس کی روح سے، کہ جب بندے کو کوئی شاک لگتی ہے، شاک کسی بھی قسم کی، تو اس کے جو ذہنی اثرات ہوتے ہیں نا، وہ اس پہ ہمیشہ رہتے ہیں. جسمانی اثرات کو ہم ادویات کے ساتھ زبردستی دبا سکتے ہیں، ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح دیکھیں، ایک آدمی ایسے بیٹھا ہے سیدھا، فرض کرے کوئی بیٹھا ہے ایسے، اور اس کو نا کوئی خبر ملتی ہے کہ یار آپ کا نا کزن بھائی یا کوئی بھی ریلیٹیو قریبی جس سے وہ محبت کرتا ہو، وہ کہتا ہے وہ فوت ہو گیا. تو بندے کا ایکسپریشن کیا ہوگا؟ فرض کریں آپ جو ہے نا کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ کا نا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ کہیں گے ہیں، یہ جو ہیں ہوتے ہیں نا، ہیں، یہ پہلی چوٹ ہے دماغ پہ لگتی ہے بری خبر کے نتیجے میں. پہلی چوٹ جو دماغ پہ بری خبر کے نتیجے میں لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ بندے کے اعصاب جو ہے نا وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ایسے گردن ہو جاتی ہے اس کی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھوک پیاس مٹ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معدہ خراب ہو جاتا ہے، آنکھ خراب ہو جاتی ہے، ہوا کے گولا اٹھتا ہے جو اوپر کی طرف آتا ہے، پھر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے جو میجر اعضاء ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر ہو جاتا ہے، کسی کو پیپٹیک السر ہو جاتا ہے. تو اس طرح انسان بیمار ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے نا جس کا علاج ہم نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو شاک لگا ہے نا کسی کی بری خبر سننے کا، ڈیتھ ہونے کا، کہ ہیں یہ جو گردن ترچھی ہوئی ہے نا، ابھی اس وقت تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اگنیشیا نہیں دیں گے اس کو. اب دیکھیں، آپ میدے کا علاج بھی کر لیں گے، آپ آنت کے علاج بھی کر لیں گے، آپ اس کی کمزوری کا بھی علاج بھی کر لیں گے، آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ ہاسپٹل بھیج دیں گے، ہاسپٹل والے اس کو ڈرپ لگائیں گے، رنگل ایکٹیل لگائیں گے، ناروبین کے انجیکشن لگائیں گے، کوئی بھی وہ کر کے نا اسے کم از کم اس بندے کو اس قابل کر دیں گے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، کھانے پینے کے قابل ہو جائے. لیکن اس کی جو دماغ کی سوچ ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو شاک، نیورولوجک شاک اس کو دماغ کو لگانا ہے نا بری خبر سننے کا، اس نے تو اس کی گردن ایسے کر دی. جو فرسٹ ایکسپریشن ہوتا ہے نا، جو فرسٹ ایکسپریشن ہوتا ہے اصل میں وہی کاز ہوتی ہے. اب کاز اگنیشیا کی کاز کیا بنتی ہے؟ بری خبر. جب علی محمد صاحب نے یہ بات کی کہ اگنیشیا اپنی گردن ترچھی رکھتا ہے، ایسے ٹیڑھی رکھتا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ علامت ڈاکٹر صاحب نے کیسے لی. دیکھیں، ہمارا کام ہے جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں نا تو جو علامات ہمیں ملتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علامت آئی کہاں سے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کو رٹا لگا لیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو علامات ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی علامت ہم نے پڑھی ہے، ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھیں لوگوں بھی. ہم ایسا نہیں کرتے. میں نے سوچا کہ یہ ٹیڑھی گردن کیسے آئی. پھر میں نے جارج تھالکس کو پڑھا، میں نے پرافل وجیکر کو پڑھا، میں نے بورک، جو میرے پاس مٹیریل میڈیکل اویلیبل تھے میں بیٹھا، میں نے سب کا مطالعہ کیا اور میں نے پڑھا. اس میں ایک کامن چیز متفق علیہ جسے آپ کہہ لیں سب نے لکھی ہے: بری خبر کے یا دکھ کے بد اثرات، بچھڑنے کے بد اثرات، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ. اب یہ جو ڈس اپوائنٹڈ شخص ہوتے ہیں نا، ان کی گردن ترچھی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ علی محمد صاحب نے کہا. علی محمد صاحب نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا، لیکن جب میں نے سارے پروسیس کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ جب کسی بندے کو بری خبر ملتی ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوگا بالکل. وہ کہے گا یہ جو ترچھی گردن ہوئی نا، فرسٹ ایکسپریشن، یہ دماغ پہ نیورولوجک چوٹ لگی ہے، یہ اس کی وجہ سے ترچھی گردن ہوئی ہے. اور جب تک ایسے آدمی کو آپ اگنیشیا نہیں دیں گے یہ گردن سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ ایسے ہی رہے گی، ایسے ہو جائے گی، ایسے رہے گی، ترچھی رہے گی، ایسے نہیں ہو سکتی. برہان خان صاحب کہتے ہیں دماغ پہ جو چوٹ لگتی ہے اس کا علاج ہومیوپیتھی کرتی ہے، اس کا علاج آرنیکا نے کرنا ہے.
जिस्म पे जो चोट लगती है मरहम पट्टी करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। और बनारस खान साहब नहीं, जिसको भी देख लें आप, आर्निका को उन्होंने कहा चोट की पहली दवाई है जी, तो डिसअपॉइंटमेंट की जो पहली दवाई है वो इग्नेशिया है। और इग्नेशिया की अलामत ये है कि जब आदमी डिसअपॉइंटेड होता है, जब उसको बुरी खबर मिलती है, जब उसको कोई बिछड़ जाता है, तो सबसे पहले उसको कहते हैं ये जो परेशानी आती ना है कि ये गर्दन टेढ़ी कर देती है, फिर इसकी गर्दन टेढ़ी ही रहती है। अब या तो उसका बंदे का दोबारा उसे इतनी बड़ी न्यूरलजिक शॉक दें आप कि वो इग्नेशिया वाले दुख को भूल जाए, उसकी गर्दन सीधी हो जाएगी, या उसका एक्सीडेंट कराएं आप, वो इग्नेशिया वाली जो दुख है ना उसको भूल जाएगा। अब उसको जो सर पे चोट लगेगी उसका दुख रहेगा और उसकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, उसकी आंखें ऊपर होंगी ऐसे, ठीक है। या फिर आप उस आदमी के साथ कोई ऐसी हरकत करें, इतना बड़ा उसके साथ यार ब्लंडर करें कि उसका सर ऐसे झुक जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आदमी उसी तरह नॉर्मल रहे और हम उसका इलाज करें, तो फिर उसकी गर्दन टेढ़ी रहेगी। जब तक आप इस गर्दन को सीधा नहीं करेंगे ना, तब तक ये ठीक नहीं होगी। ये इग्नेशिया की वो अलामत है जिस पे हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा जी टेढ़ी गर्दन देख के हम दवाई नहीं दे सकते। नहीं, ना दें आप दवाई। अगर आप किसी की टेढ़ी गर्दन देखती हैं ऐसे, तो कम से कम आप उसको ये तो पूछ सकते हैं ना कि आप कब से बीमार हैं। फर्ज करें मरीज आपको कहता है कि मैं तो 3 साल से बीमार हूँ। आप कहते हैं अच्छा ये बताएं 3 साल कुछ अर्सा पहले, 3-4 साल पहले आपका साथ कोई ऐसा वाकया हुआ रूनुमा जिसका जो आज भी आपके जहन पे सवार है, जिसको आप भुला नहीं पाए। तो यकीन करें जो टेढ़ी गर्दन वाले होंगे ना वो कहेंगे या तो मेरी महबूबा मुझे छोड़ के चली गई, या उसकी डेथ हो गई, या उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई वो वापस नहीं आ सकती, डेथ हो गई वो वापस नहीं आ सकती, वो छोड़ के चली गई किसी के साथ वो वापस नहीं आ सकती, उसका कोई अजीज फौत हो गया वो वापस। ये ऐसी शौक है जो जब इंसान कहता है हाय ये गर्दन जो टेढ़ी होती है ना, फिर ये ऐसी नहीं होती, फिर इस इग्नेशिया ऐसे करती है, या फिर ये ऐसे रहती है, या ऐसे रहती है, या फिर ऐसे रहती है सारी जिंदगी। जो देखें आप, यकीन करें आप माशरे में देख लें कि जो बुजुर्ग हमारे जो अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते थे और करते हैं, जब उनके बच्चे की डेथ हो जाती है ना, अगर किसी की, मैं भुगते खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा भाई और चौथे दिन मेरी बहन की डेथ हुई थी, तो मैं भुगते खड़ा हूँ कि मेरी माँ आज तक वो दुख भुला नहीं पाई और मेरी माँ हमेशा ऐसे ही बैठी रहती है। मैंने इग्नेशिया दी, माँ पे इग्नेशिया कितना असर करती है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ पे इग्नेशिया ने असर नहीं किया अभी तक। लेकिन हजारों लोग जो है ना टेढ़ी गर्दन इग्नेशिया से उनकी सीधी हो गई है, वो नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, उनका जिस्मानी निज़ाम बेहतर हो गया है। तो मैं दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई मटीरियल मेडिकल में पढ़े किसी दवाई के बारे में, किसी थीम के बारे में, आप सिर्फ उसका रट्टा ना लगाएं, आप उसको ये भी देखें कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी है इसको हम अगर इंसानों पे अप्लाई करें तो ये हमें कैसे नज़र आएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नई दवाई लेकर, कोई और दवाई जिसमें हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कुछ आप पढ़ते हैं ना उसे कम से कम आप अप्लाई करके देखें, अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। ठीक है, आप दूसरों पे करके देखें, अपने मरीजों पे करके देखें, रिश्तेदारों पे, कम से कम आप एक तस्वीर तो बना लेना उसकी। जब आप उसकी तस्वीर बना लेंगे ना, फिर चेहरा देख दवाई सामने। अल्लाह हाफिज़।